2017 میں سپر 40 کے نام سے، اجمل سپر 40، 2017 کی بات کر رہا ہوں، آج 2023 ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ سال کیا رزلٹ ہے آسام میں؟ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ایک ادارے سے ماشاءاللہ 350 غریب بچے ڈاکٹر بنے۔ ایک دور تھا کچھ نہیں تھے، زیرو اجمل میں 6 سال میں آپ نے ایسا کیا دکھایا؟ عالم دین دیکھیے آپ کے ابا حضور پہلا میڈیکل کالج، he is the first عالم دین who has established a medical college۔ ایک گھر نہیں بنا سکتا انسان، میڈیکل کالج کون بنا رہے؟ عالم دین۔ 7000 مساجد آپ نے بنائے، کتنے؟ 7000 مساجد، 700 مدارس، بے حساب مکاتب، کتنے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، بی ایڈ آپ کے پاس ہے، ڈی ایڈ آپ کے پاس ہے، ایم ایڈ آپ کے پاس میں ہے، بی فارمیسی ہے، ڈی فارمیسی ہے، ایم بی بی ایس کالج ہے، بی یو ایم ایس ہے، بی اے ایم ایس ہے، بی ایچ ایم ایس ہے۔ کون چلا رہے ہیں بھائی؟ عالم دین۔ کیا میواتیوں کے خون میں وہ گھر بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں اسٹیبلش کریں؟ ایک میڈیکل کالج نہیں، تمام میڈیکل کالجز انشاءاللہ میوات میں ہونے چاہیے۔ آپ لوگ سب یہاں آج عزم کر کر اٹھیں، بھارت کے مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو میوات میں آ کر تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ عزم کر لیں، مرکز بنا لیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا انشاءاللہ، اور یہ پاسبل ہے۔ آسام کیسا ایریا پتہ ہے آپ کو؟ 2 3 بار سال میں باڑھ آتا ہے، طوفان، نقشوں سے گھر اڑ جاتے ہیں ہوا میں، دکھتے نہیں گھر آپ کو، ایسے طوفان، ایسے سائیکلونز، وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ 2 علماء دیکھیں آپ کے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور آپ کے ابا حضور، ماشاءاللہ کیا ٹائٹل ملا کام کرنے سے؟ وہ ٹائٹل جو کروڑوں روپے دینے سے آپ کو نہیں ملے، خادم القرآن والمساجد، یعنی مسجدوں کے خادم، قرآن کے خادم۔ تو کل روز قیامت میں جب مولانا غلام بستامی صاحب جائیں گے اللہ کے پاس میں، تو آپ کو زبان کھول کر اللہ کے پاس ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام میناریں گواہی دیں گی کہ یا رب یہ بندہ تیرا غلام آیا ہے، یہ عاشق آیا ہے، مساجدوں کا عاشق، قرآن کا عاشق، مکاتبوں کا عاشق، وہ زندگی کھپا دیا آپ نے۔ میں چاہتا ہوں ایک مولانا بدر الدین اجمل صاحب پیدا ہو جائے آپ میں سے، ایک مولانا غلام بستامی صاحب پیدا ہو جائے آپ میں۔ قسم خدا کی ایسے 2 پرسنالٹیز یہاں سے پیدا ہوں گے، پورے بھارت کے مسلمان تربیت کے لیے آپ لوگ کے پاس میں آئیں گے، ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آئیں گے۔ سائنٹسٹ بننا ہے تو میوات میں جانا چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہیے، آپ جائیں گجرات میں سارے مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، کیوں؟ وہاں بزنس ہے، وہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اتنے جو لوگ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی آپ لوگ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ میں 28 سال کی جب میری عمر تھی، ڈو اور ڈس کا فرق مجھے نہیں معلوم تھا۔ انگریزی میں ایک مولانا ابھی کھڑے ہو کر کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں۔ When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does۔ میں نے 3.5 سال لگائے انگریزی کے گرامر کو، 12 ٹینسز کو سمجھنے میں، 3.5 years۔ اب اس کے بعد گورنمنٹ جاب ملی مجھے، میں نے سوچا بھائی 4 سال میں نے کھپائے اور دن رات میں نے محنت کی، اور میں جا کر ہاسپٹل میں دوائیں دیتا رہوں 2-4، تو جو میں نے 4 سال میں سیکھا وہ سب بھول جاؤں۔ تو پھر میں نے والد صاحب سے گزارش کی اور وہ جاب میں نے چھوڑ دیا، فارماسسٹ کی جاب۔ اور جیسے وہ جاب میں نے چھوڑ دیا، والد صاحب ناراض ہوئے۔ اب ناراض ہونے کے بعد اب میں نے کوشش کیا جا کر کوئی اسکول میں پڑھاؤں، کوئی اسکول والے میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ کیوں؟ آپ کے پاس بی ایڈ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ڈی ایڈ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ نوجوانوں، ہمت میں نے ہاری نہیں وہاں۔ میں گاؤں میں گیا، سلمز میں گیا، پڑھاتا گیا سلمز میں، گاؤں میں دھیرے دھیرے اپرچونیٹیز ملے مجھے۔ گاؤں میں جا کر میں ٹیچرز کو پڑھانے لگا۔ پہلا سنڈے، ایوری سنڈے فری میں پڑھایا کرتا، 50 ٹیچرز ہیں۔ دوسرا سنڈے 100 ٹیچرز ہیں۔ تیسرا سنڈے 200 ٹیچرز ہیں۔ جب 8واں سنڈے گیا ہے نا، 1000 کے اوپر ٹیچرز باہر کھڑے ہو کر سنتے تھے میرے لیکچرز۔
تب مجھے کانفیڈنس آیا کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں, مجھے لوگ سن رہے ہیں. تو پھر میں بھارت گھوم کر ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زائد بندوں کو, ٹیچرز کو میں نے انگریزی زبان سکھانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. اب اس کے بعد یوٹیوب کا زمانہ ہے, بہت سے ویڈیوز آتے گئے, موٹیویشنل لیکچرز, اور سارے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہمارے قوم کا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے, ہماری قوم سے کوئی بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر نظر نہیں آیا. پھر میں نے حق کیا کہ نہیں, مجھے موٹیویشن میں بھی آ کے پروف کرنا ہے کہ مسلمز کین آلسو بی گڈ موٹیویشنل اسپیکرز. ایک دور تھا منور زماں کو ایز این انگلش ٹیچر پہچانتے تھے لوگ, آج موٹیویشنل اسپیکر کی طرح لوگ مجھے پہچان رہے ہیں. آپ نے عہد کرنا ہے بھائی, میں آپ لوگ سے اگر کمپیئر کروں تو 100 گنا پیچھے ہوں میں آپ سے. میں کوئی ہوشیار اسٹوڈنٹ نہیں تھا, محنت کر کے ساری چیزیں, مجھے اردو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے بھائی. پھر میں لیکچرز دے رہا ہوں, لوگ سن رہے ہیں, کیوں؟ دل سے بولتا ہوں, ایکسپیرینس کرتا ہوں چیزیں. میرے اسپیچز میں کوئی شاعری نہیں ہوتی ہے, کوئی اردو کے ٹف ورڈز نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے کامن لینگویج میں ایڈریس کرتا ہوں. فکر اگر آپ میں ہے تو آپ فتح کر سکتے ہیں ساری چیزیں. آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں کوئی بزنس میں تو وہ کامیابی نہیں ہے بھائی. آپ نے قومیں بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی حاصل ہوتی ہے. آپ کچھ بھی محنت کر لیں, پیسہ بنا لے گئے آپ, تو صرف آپ اور آپ کے 4 گھر کے ممبرز کو کچھ دن کی راحت. لیکن کتابیں آپ اگر پکڑ لیتے ہو اور علم اسکلز حاصل کرتے ہو, صرف آپ کا گھر نہیں, آنے والے جنریشنز میں ٹرانسفارمیشن آئے گا. اس کا اثر آنے والے جنریشنز پر ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام یہاں جتنے بزرگ ہیں, جتنے ٹیم سے بھی اپیل کرتا ہوں, کوئی ایک سکول چلا رہا ہے تو اس سکول کو آپ پروموٹ کریں, اس کو کرٹیسائز نہ کریں, اس کو گرانے کی کوشش نہ کریں. اس میں کیا فلاز ہے, کیا نقص ہے, وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں اس کو, اور وہاں جا کر آپ اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو سوچنا چاہیے. آپ نے علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, 40 دن یا 4 سال یا 40 سال آگ میں تھے. حضرت بتائیں گے جتنے بھی عرصہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, یہ اور بات کہ اللہ نے وہ جلنے والی جو تاثیر ہوتی ہے وہ نکال دیا آگ سے, تو بالکل ٹھنڈک مست آپ کا جو ہے سفر تھا اس میں. لیکن ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کر وہ پانی پھینکتا ہے پرندہ آگ بجھانے کی کوشش, تو وہاں کچھ دوسرے پرندے طنز کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر ایسی بھینکر, ایسی خطرناک آگ تو بجھا سکتی ہے, یہ طنز. تو سنو نوجوانوں, وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا, تو میں اس دن جواب دوں گا کہ یا اللہ, جتنی چونچ تو نے مجھے دی ہے نا, اس چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا پانی ضرور ڈالا میں نے لا کر اس میں بجھانے کے لیے. تو اگر کوئی ادارہ چل رہا ہے تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا. کرٹیسزم سے قومیں نہیں بنتی, کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے, جن کے پاس مال تھا وہ پورا مال دے دیا, جن کے پاس طاقت تھی جنگوں میں شہید ہو گئے, جن کے پاس وقت تھا پورا وقت دے دیا, جن کے پاس نوجوان بچے تھے دین کے نام پر بچوں کو قربان کر دیے. جو چیز صحابہ کے پاس تھی وہ سب کنٹریبیوٹ کیے. قومیں کیسے بنتی ہیں؟ کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں, کرٹیسائز کرنے سے نہیں بنتی. آج ذرا اچھا کام آپ کرنے لگیں گے حسد پیدا ہو جاتی ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, آپس میں ہی دشمن رہتے ہیں. اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں, میں پوچھوں آپ کا دشمن کون, تو آپ کوئی چیف منسٹر, کوئی پرائم منسٹر کا نام لیا,
لیکن سب سے بڑے دشمن پتہ ہے کہاں ہیں؟ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن۔ حسد، جلن، مذاق، کرٹیسائز کرنا، پکڑ کر کھینچنا، کامیابی اللہ دے رہا ہے کامیابی اور ہم جل رہے ہیں۔ تو جب ہم حسد کر رہے ہیں کسی کے کامیابی پر آپ حسد کرتے ہو تو اللہ کے فیصلے پر آپ حسد کرتے ہو، اور اللہ کے فیصلے پر آپ حسد کر رہے ہو تو پھر انجام کیا ہوگا سوچنے والی بات ہے۔ یہ زبانوں کا زمانہ ہے، یہ سکلز کا زمانہ ہے، جتنے سکلز سیکھیں کم ہیں۔ آج ہر بندے کو منیمم 5 زبانیں آنی چاہیے، منیمم 5 زبان۔ میں جب میوات پہلی دفعہ آیا تھا کوئی ایک چٹکلا سنا رہے تھے، میوات کیسا تھا پہلے۔ ایک کوئی مائی آ کر بس میں بیٹھی، یعنی بس میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے، ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا پہلے، آ کر ہم دستی ڈالتے تھے بیٹھنے کے لیے، وہ سیٹ میری ہو جاتی تھی۔ تو سب لوگ آ کر اپنا سامان جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ ایک مائی آ کر میوات میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب لوگ سب بھر گئے بس میں۔ اب ڈرائیور آ کر مائی سے کہہ رہا ہے مائی ان کو گاڑی چلانا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر چلا رہے۔ اب اس کو معلوم نہیں بیچاری کو کہ گاڑی آگے سے چلتی ہے یہاں سے، اس کے پاس کتنا علم تھا بیچاری، وہ کہہ رہی ہے ارے بھائی میں آ کے پہلے بیٹھ گئی یہاں پر، پیچھے بیٹھ کے چلا رہے تو میں اٹھنے والی نہیں ہوں، میں آ کر بیٹھ گئی، جیسے سب بیٹھے ویسے میں بیٹھ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ ہر انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، ترقی علم سے، ادب علم سے۔ یاد رکھ لیں ان باتوں کو، انشاءاللہ پھر ہم ضرور یہاں آئیں گے۔ مجھے 5-6 دن قبل مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں حج کے سفر پہ نکلوں گا۔ یہ حضرت نے ماشاءاللہ سفارش کی تھی، تو بادشاہ کے مہمان بن کر میں اور مولوی حذیفہ صاحب حج کے لیے کل صبح 6-7 بجے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ آسان ہمارا سفر رہے، اور میں جو تمام دیش واسیوں کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں جو بھی، اور مولانا اور تمام حجاج اکرام جتنے بھی دعا کریں گے حج کے دوران، وہ قبول کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا 5 دن پہلے کہ میں حج کے لیے نکلوں گا اور یہاں پر میں آ رہا ہوں۔ یہ اچانک بنا ہے، یہ حضرت کا جگر ہے، صبح حج پر جا رہے ہیں اور آج دن پورا میوات کے لیے دیے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا ڈیڈیکیشن تمام لوگوں میں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو 10 دن پہلے سے خلاص کہیں نہیں جاتا ہے، ارے بھائی بہت بڑا چیز کے لیے میں نکل رہا ہوں، میں بزی ہوں، میں کہیں نہیں۔ زندہ مثال ہے، دیکھیے کل حج پر جا رہے ہیں حضرت، آج میوات میں، پھر فرید آباد میں، کل احمد آباد میں، سفر پر ہی سفر نکل زندگی گزر رہی ہے آپ کی۔ کچھ پانا ہے آپ نے تو کچھ کھونا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت میوات ہم بعد میں جاتے ہیں، اچھا پروگرام کریں گے، تھوڑا 1 دن تو آرام کر لیں گے دلی میں۔ تو پتہ ہے مولوی حذیفہ صاحب نے کیا کہا؟ مجھ سے 2-3 سال چھوٹے ہی ہیں، اور کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آرام تو جنت میں کرنا ہے، ہم نے جا کر یہاں ہم نے محنت ہی محنت کرنا ہے، آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تو فائدہ اٹھانا ہے۔ 1 گھنٹے کا وقت ملا سعودی ایمبیسی میں آج ہماری بات چیت تھی ایمبیسڈر سے، ویزا وغیرہ لے کر میوات دوپہر میں نکلنا تھا فرید آباد کے لیے، تو 2 گھنٹے کا تھا، اس میں بھی ہندوستان کے سب سے ٹاپ IAS IPS کی جو ٹریننگ دیتے ہیں سمیر صاحب، ان سے 2 گھنٹے ملاقات کیے ہیں۔ اتنا بزی کون ہے؟ عالم دین۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ IAS IPS مدرسے کے بچے کیسے بن سکتے سمجھاؤ آپ۔ میں تیار ہوں، آپ کو کیا چاہیے بتاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ علماء حضرات کو میں IPS IAS اور ججز بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ویژن لینا ہے تمام لوگوں کو، تو قوم بنے گی۔ ایک بچے پر پیسہ خرچ کر کے اس کو جج بنا دیے، اس کو IAS بنائے تو قوم نہیں بنتی۔ ایک بچے کی کامیابی سے جو عاقب محمد ماشاءاللہ اچیو کیے ہیں، اس سے قومیں نہیں بنے گی، وہ ایک انڈیویجول کی کامیابی ہے۔ قومیں بنانا ہے تو بڑا ویژن رکھیں، آپ لوگ بڑی سوچ رکھیں، بڑی چیریٹی کریں، بڑا کنٹریبیوٹ کریں، اور خوب محنت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے قومیں بنتی ہیں۔ اور جب میں نے آپ کے ابا حضور
مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے میں نے کہا کہ حج پر جا رہا ہوں حضرت، نصیحت کیجیے. تو آپ نے کہا کہ ایک ایک پل عبادت کریں، ایک پل بھی ضائع نہ ہو آپ کا، اپنے آپ کو کھپا دیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے. یہ آپ کی نصیحت تھی ماشاءاللہ. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے فون کیا، بتایا کہ ایسا مجھے چانس ملا ہے، حج پر میں جا رہا ہوں اور بادشاہ سعودی عربیہ کے مہمان بن کر. تو مبارکباد دی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. لیکن اجازت اگر آپ دو تو ایک بات کہوں. میں نے کہا کہ حضرت آپ بالکل بول سکتے ہو. بتائیں کہ آپ جب وہاں جاؤ گے آپ بادشاہ کے مہمان بن کر ہی جانا، لیکن حج کے ارکان کرنے کی جب بات آتی ہو تو غلام بن کر آپ نے کرنا ہے وہاں پر حج. اپنے آپ کو کھل کر بن کر آپ نے حج ادا کرنا ہے. مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو فون کیا تو رات میں 1 بجے مولانا فون کیا. پہلے تو مبارکباد دیے، بزی تھے، مصروف تھے. دن میں نے کیا تھا، پھر 1 بجے فون کیے، بولے کہ کہاں رک رہے ہو دلی میں. میں نے کہا کہ کوئی بزنس وغیرہ ہے ہمارے جاننے والے، وہ لوگ کوئی اچھی ہوٹل میں روک رہے ہیں. نہیں میرا گھر ہے دلی میں، آپ میرے گھر میں رکنا ہے. مولوی حذیفہ صاحب سے بات کروائیے، میں کہوں گا آپ میرے گھر میں جائیں. میں نہیں ہوں، میں ممبئی میں ہوں، میرے گھر میں رکیں، میرے گھر میں کھائیں. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، جو حکم نصیحت کیجیے. تو آپ نے کہا کہ نوجوان بچیاں افتتاح کے شکار ہو رہی ہیں، مذہب چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں. ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذہنوں کو کھولیں، اللہ کے قریب کریں. یہ علماء حضرات کا درد ہے. دیکھیں آپ ایسی اچھی نصیحتیں دیکھ کر مجھے بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تمام لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، اور بالخصوص میوات میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں ایک ریولیوشن آ جائے، ایجوکیشنل ریولیوشن انشاءاللہ. اس پر میں دعا کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ فیبروری میں، مارچ میں انشاءاللہ ایک بڑے میدان میں آپ لوگ پروگرام کریں. تو ہم لوگ تمام جتنے بھی لوگ، ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. انہیں ایڈریس کروں گا. حضرت کا بھی بیان ہے، ان کی بھی آپ نے باتیں سننی ہیں، اور صبح کل 6 بجے ہم نے نکلنا بھی ہے. آپ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد مجھے میوات میں اور ایک موقع دے گا. اور اس وقت میں تمام نوجوان بوائز، گرلز، ٹیچرز، جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کو میں ایڈریس کروں انشاءاللہ. اور یہاں جو آپ لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام بوائز اینڈ گرلز، ینگسٹرز، میرا ادب سلام اپنے والدین، اپنے فیملی ممبرز کو پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک